چلے خیر وہ تحکیم کے مسئلے پہ آئے، وہاں سے جناب ابو موسیٰ اشعری کو انہوں نے کہا مانیں گے، ادھر سے عمرو بن عاص گئے اور جی معزول کر دیں جی، اور عمرو بن عاص نے کہا کہ سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ تم کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کرو کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں اور معاویہ کو بھی معزول کرتا ہوں، پھر میں کھڑے ہو کے اناؤنسمنٹ کروں گا کہ میں معاویہ کو معزول کرتا ہوں اور علی کو بھی کرتا ہوں، کوئی اور بندہ چنیں گے۔ لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، عمرو بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آپس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کو معزول کرنا ہے۔ لیکن جب باہر نکلے لوگوں کے سامنے فیصلہ سنانے کے لیے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بات پر قائم رہے، انہوں نے دونوں کو معزول کر دیا، لیکن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ دھوکہ دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہیں کیا اور طے شدہ بات کی خلاف ورزی کی، جو اندر بات طے کر کے آئے تھے باہر آ کر دھوکہ دے دیا نعوذ باللہ۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت بالکل جھوٹی ہے۔ اس روایت کی ایک سند طبقات کبریٰ یعنی طبقات ابن سعد میں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سند میں 3 راوی جھوٹے ہیں۔ نمبر 1 محمد بن عمر یعنی واقدی، نمبر 2 ابو بکر بن عبداللہ بن ابی صبرہ، نمبر 3 اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ۔ یہ تینوں راوی ہی جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے، اسی مشکات کے اندر حاشیے میں زبیر علی زئی صاحب نے ان تینوں راویوں کو کذاب اور جھوٹا لکھا ہوا ہے۔ ان روایات کے نمبر ہم نے ڈسپلے کر دیے ہیں جن کے تحت زبیر علی زئی صاحب نے اسی مشکات میں جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہے، ان نمبروں کے تحت ان راویوں کو جھوٹا کہا ہے۔ لیکن افسوس، ایک عظیم صحابی رسول پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے مرزا نے جھوٹی روایت پیش کرتے ہوئے کچھ شرم و حیا محسوس نہیں کی۔ اس روایت کی دوسری سند تاریخ طبری کے اندر موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں پہلا راوی ہے ابو مخنف لوط بن یحییٰ، یہ مشہور کذاب راوی ہے اور اس کے کذاب ہونے پر بہت سارے حوالے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مرزے کے محدث اعظم علامہ البانی کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ، اس کے اندر 1729 نمبر روایت کے تحت ابن جوزی کے حوالے سے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے ابو مخنف راوی کذاب ہے۔ اسی طرح تاریخ طبری کی سند میں ایک اور راوی بھی ہے ابو جناب کلوی، وہ بھی ضعیف ہے۔ تو اس جھوٹی روایت کا سہارا لے کر مرزے نے صحابی رسول پر اتنا بڑا الزام لگایا دھوکہ دینے کا کہ اندر بات طے کر کے کچھ اور آئے تھے، باہر آ کر اس کی خلاف ورزی کر دی نعوذ باللہ۔ لیکن مرزے نے اپنی ویڈیو میں جب یہ روایت بیان کی تو ان 2 کتابوں کا حوالہ نہیں دیا، تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد، ان کو ڈسپلے نہیں کرایا، بلکہ یہ بات کرتے ہوئے مصنف عبد الرزاق کا حوالہ ڈسپلے کرایا، حدیث نمبر 9770 کا۔ یہ مرزے کی بہت بڑی چالاکی ہے، لیکن چوری بہرحال چوری ہوتی ہے، پکڑی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی مرزے کی چوری پکڑی گئی، کیونکہ جو حوالہ مرزے نے ڈسپلے کرایا ہے اس میں وہ بات ہے ہی نہیں جو مرزا کر رہا ہے۔ مرزے نے بات یہ کی تھی کہ اب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اندر کچھ اور طے کر کے آئے تھے، لیکن باہر آ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے شدہ بات کی مخالفت کر دی اور دھوکہ دے دیا۔ جبکہ مصنف عبد الرزاق کی اس روایت کے اندر ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق والی روایت میں بات اس طرح ہے کہ جب آپس میں طے کرنے لگے تھے، طے کرتے ہوئے آپس میں اختلاف ہو گیا تھا۔ یہ نہیں کہ طے کر کے باہر نکلے ہوں اور باہر آ کر پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خلاف ورزی کی ہو، ایسی بات اس مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ مرزے کی منافقت ہے کہ بات کسی اور روایت کی ہے اور ڈسپلے کوئی اور حوالہ کرایا ہے۔ لیکن مصنف عبد الرزاق کی جس روایت کو مرزے نے ڈسپلے کرایا، یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، اس کی سند بھی منقطع ہے، کیونکہ اس کی سند زہری تک پہنچتی ہے، زہری کے آگے سند نہیں ہے۔ زہری 50 ہجری میں پیدا ہوا اور یہ واقعہ 40 ہجری یا اس سے پہلے پیش آیا، تو جو آدمی واقعہ پیش آنے کے 10 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا؟ بہرحال مصنف عبد الرزاق والی روایت کی سند بھی منقطع ہے، اور اس منقطع روایت کے اندر بھی وہ بات نہیں ہے جو مرزے نے کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی چالاکی کے ساتھ مرزا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے، اور نعرہ اس کا یہ ہے کہ جی میں تو صحیح احادیث پیش کرتا ہوں۔
साढ़े को साफ सुथरा इतना मवाद है कि वही नहीं मुकता, उम्र नू भी मिल जाए। तो हमें क्या जरूरत है कि हम मतलब जिस तरह हमारे पास सही हदीसें इतनी है कि हमें ज़ईफ रवायतों की जरूरत ही नहीं है दीन सीखने के लिए। जी नाजरीन, ये है मिर्ज़े का साफ़ सुथरा मवाद। इसी को कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और।